الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعده ولا أمة بعد أمته، سيد الإنس والجنات، محبوب رب الأرض والسماوات، الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى في مقام آخر: بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، أو كما قال عليه السلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت ملتی ہے نبی کے یاروں سے۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، اسلامی مہینوں میں سے رجب المرجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور 18 رجب المرجب 1444 ہجری ہے۔ اس مہینے میں بہت سے اہم واقعات پیش آئے۔ میں نے گزشتہ جمعے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر بات کی، کیونکہ اسی مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، اور اسی مہینے میں 22 تاریخ کو کاتب وحی برادر نسبتی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات بھی ہے، اور معراج کا مبارک سفر بھی ہے۔
تو میں اس تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فیصلوں کی جھلک اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے ایک جملہ لوں گا اور اس پر چند جھلکیاں پیش کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مختلف اعزازات سے نوازا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے نرم شفقت والا، مہربان، رحم کرنے والا میری امت میں اگر کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اور اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں غیرت کرنے والا وہ عمر بن خطاب ہے۔ فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، میری پوری امت میں، پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ حیا کا پیکر وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، میری امت میں سب سے زیادہ فیصلوں کی صلاحیت رکھنے والا، فیصلے کے اندر ماہر، چیف جسٹس، قاضی القضات کے منصب پر فیض ہونے والا وہ ہے تو وہ علی المرتضیٰ ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا فیصلے کیے؟ ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی آتا ہے۔ آپ نے فضائل صحابہ پر عربی میں کتاب لکھی جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر آپ نے فضائل صحابہ میں یہ بات لکھی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہو گیا، صحابہ اکرام کی جماعت بیٹھی ہے، صحابہ اکرام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ خلیفہ بنے، مسلمانوں کے امیر المؤمنین بنے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ میں ضعیف العمر ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کمزور ہوں، میں یہ منصب نہیں سنبھال سکتا۔ صحابہ نے جا کر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا۔ آپ نے فرمایا فیصلہ جو آپ کا ہے، علی کا بھی فیصلہ یہ ہے کہ ابو بکر ہی مسلمانوں کا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بنے گا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، ابو بکر صدیق کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، ابو بکر باہر تشریف لائے۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا ابو بکر، صحابہ نے جو فیصلہ کیا اس کو مان لیجیے، آپ امیر المؤمنین کا عہدہ سنبھالیے۔ فرمایا نہیں، چلے گئے۔ دوسری مرتبہ پھر گئے، پھر نہیں مانے۔ تیسری مرتبہ پھر علی المرتضیٰ تشریف لے کے دروازے پر، ابو بکر صدیق باہر تشریف لائے۔ علی المرتضیٰ نے ہاتھ سے پکڑا اور باہر لے کر آئے۔ فرمایا ابو بکر، میرے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، تجھے میرا فیصلہ ماننا پڑے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ کو مصلح امامت دیا۔ میں علی المرتضیٰ آپ کے متعلق اعلان کرتا ہوں مصلح خلافت کا، کہ آپ جو ہے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ ابو بکر میرے فیصلوں کو مانیے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا وَأَقْضَاهُمْ علی، میری امت میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا ماہر وہ علی المرتضیٰ ہے۔ ابو بکر صدیق فیصلے کو مان گئے، خلافت پر آ گئے۔ پھر فتنوں نے سر اٹھایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور حکومت کے اندر سب سے بڑا فتنہ وہ منکرین ختم نبوت کا تھا، مسیلمہ کذاب اور اس کے حواریوں نے مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان کیا،
گھر تشریف لے گئے، زرہ پہنی، گھوڑے پر سوار ہوئے، ہاتھ میں تلوار لی، باہر تشریف فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر حملہ ہو اور ابو بکر صدیق خاموش بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو، زکوٰۃ کا انکار کیا جائے، میں خاموش نہ ہوں، نہیں ہو سکتا۔ میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں، جو لوگ ایسا کریں گے ابو بکر صدیق کا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص زکوٰۃ میں اونٹ کی ناک کی نکیل کی رسی کو بھی روکے گا، ابو بکر اس کے خلاف بھی جہاد کرے گا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ابو بکر کہاں کی تیاری؟ فرمایا جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، خلیفہ بلا فصل ہے، مصلح نبوت کے بھی وارث ہیں اور مصلح خلافت کے بھی آپ وارث ہیں۔ میں آپ کی جگہ جہاد پر جاتا ہوں، آپ ہماری کمان کریں۔ اگر آپ چلے گئے جہاد پر اور آپ شہید ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی صدمہ تازہ ہم نہیں بھولے تو ایک اور صدمہ لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علی کے فیصلے کو مانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَأَقْضَاهُمْ علی، کہ میری امت میں سب سے زیادہ فیصلے میں ماہر وہ عمر بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے۔ ایک عورت زنا کے جرم میں گرفتار کی گئی، تحقیق کے بعد پتہ چلا وہ حاملہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ صادر ہوا حد زنا جاری کی جائے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، فرمایا امیر المؤمنین اگر اجازت ہو آپ کی تو میں ایک رائے پیش کروں۔ فرمایا کیجئے۔ فرمایا اے امیر المؤمنین اس عورت نے گناہ کیا، اس پر سزا لگے گی، یہ اپنے جرم کی وجہ سے سزا میں ماری جائے گی، لیکن اس بچے کا کیا ہوگا جو پیٹ میں، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی بچے کی پیدائش تک سزا کو روک دیا جائے، نہ سنسار کیا جائے نہ مارا جائے، سزا موقوف، بچہ پیدا ہو گیا، عورت پھر آئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین نے علی المرتضیٰ کو بلایا، فرمایا علی کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا امیر المؤمنین میرا فیصلہ یہ ہے کہ ابھی بچے کو دودھ پینے دو، جب بچہ دودھ پی لے گا پھر سوچیں گے۔ عورت چلی گئی، 2 سال کے بعد پھر آئی، امیر المؤمنین میرے اوپر حد جاری کیجئے، مجھے میرے گناہ سے پاک کیجئے۔ علی المرتضیٰ کو بلایا گیا، فرمایا ابھی حد جاری نہ کی جائے جب تک یہ بچہ اپنی نانی یا دادی کے ساتھ مانوس نہ ہو جائے اور خود کھانے پینے نہ لگ جائے۔ عورت چلی گئی، پھر آئی، حد جاری ہوئی۔ کیوں؟ فیصلہ علی کا تھا۔ پھر علماء نے، مورخین نے لکھا تینوں خلفاء ابو بکر، عمر اور عثمان کے دور حکومت میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر بھی رہے اور قاضی القضاء کے عہدے پر بھی فائز رہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا وَأَقْضَاهُمْ علی، کہ میری امت میں سب سے زیادہ فیصلے میں ماہر وہ علی ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب عنہ کا دور حکومت ہے۔ سرکاری اہلکار ایک نوجوان کو سزا دینے کے لیے، حد جاری کرنے کے لیے پکڑ کر لے جا رہے ہیں اور وہ چیخ چلا رہا ہے کہ میں بے قصور ہوں، بے گناہ ہوں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، آپ نے سپاہیوں سے پوچھا ٹھہر جائیے جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا علی المرتضیٰ اس نوجوان نے بدکاری کی ہے اور وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ، اس جرم میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ بچے نے کہا، نوجوان نے، علی المرتضیٰ میں بے قصور بے گناہ ہوں، میرے اوپر زیادتی کی جا رہی ہے۔ آپ نے پوچھا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ فرمایا گواہ تو نہیں میرے پاس۔ امیر المؤمنین نے فرمایا سزا کو مؤخر کیا جائے، میں فیصلہ دوبارہ کیس سنتا ہوں، پھر سزا دی جائے۔ دوسرے دن امیر المؤمنین
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کو بھی، نوجوان کو اور اس کی ماں کو بلایا۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا اس بچے نے کیا کیا؟ اس نے کہا میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ بچے سے پوچھا، فرمایا میں نے بدکاری نہیں کی۔ بچے سے پوچھا علی المرتضیٰ نے یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا امیر المؤمنین یہ میری ماں ہے۔ عورت نے کہا نہیں میں اس کی ماں نہیں ہوں، یہ ویسے جھوٹ بول رہا ہے۔ امیر المؤمنین کی ذہانت دیکھیے، علی المرتضیٰ کی ذہانت دیکھیے، سمجھداری دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیکھیے کہ اقضاہم علی فرمایا تھا۔ علی المرتضیٰ نے جب دونوں کی گفتگو سنی، آپ نے فرمایا عورت میں اس نوجوان کا اتنے حق مہر میں تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں۔ عورت فوراً بول اٹھی، امیر المؤمنین کیا کسی ماں کے ساتھ بیٹے کا نکاح ہو سکتا ہے؟ کیا کسی ماں کے ساتھ بیٹے کا نکاح ہو سکتا ہے؟ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ نے فرمایا اے عورت کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ علی المرتضیٰ نے فیصلہ صادر فرمایا یہ نوجوان بے قصور ہے۔ پھر پوچھا اس عورت سے تو نے بیٹے پر یہ الزام کیوں لگایا؟ عورت نے کہا، اس نے کہا میری شادی جہاں ہوئی جس قبیلے میں، وہ آدمی بڑا امیر کبیر مالدار آدمی تھا، یہ بچہ پیدا ہونے والا تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں نے کہا یہ بچہ تو باپ کا وارث بنے گا، جائیداد کا وارث بن جائے گا، اس لیے اس بچے کو آپ کہیں دور چھوڑ کر آبادی میں آ جاؤ۔ میں نے اس بچے کو اٹھایا، دور ایک آبادی میں چھوڑ کر آئی، کہیں مال کا یہ وارث نہ بنے۔ میرے بھائیوں نے میں نے جائیداد لے لی، لیکن کافی عرصے کے بعد یہ بچہ ماں کی محبت کی تلاش میں نکلا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے پاس پہنچ گیا۔ بھائیوں نے پھر دیکھا کہ بچہ پھر آ گیا ہے، باپ کی وراثت کا وارث بنے گا، اس لیے انہوں نے کہا اس کو کوئی غلط الزام لگا کے ہمیشہ کے لیے اس کا سانس بند کر دو۔ میں نے یہ الزام اس لیے لگایا یہ مر جائے گا اور ہم مال کے وارث بن جائیں گے۔ تو امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کی ذہانت دیکھیے، کیا ہی عجیب فیصلہ آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کی جان بچ گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ کا گزر ہو رہا ہے، ایک جگہ سے کچھ سپاہی ایک نوجوان کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ اس نوجوان نے علی المرتضیٰ کو دیکھا، چیخ چلار کر کہا علی میری مدد کرو، یہ مجھے بے قصور پکڑ کے جا رہے ہیں۔ علی المرتضیٰ تشریف لائے، سپاہیوں سے پوچھا جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور اس کا اعتراف بھی کیا ہے، قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ علی المرتضیٰ نے پوچھا اے نوجوان تو نے اپنے مالک کو قتل کیا؟ کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا جب قتل کیا ہے تو پھر تو آپ پر حد جاری ہوگی، قتل کے بدلے میں قتل ہوگا۔ فرمایا امیر المؤمنین میں نے مالک کو قتل کیا ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں، میں اپنے مالک کو قتل کیا ہے کہ میرا مالک میری ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا، بدکاری کرنا چاہتا تھا، میری عزت کو پامال کرنا چاہتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو شخص جو عورت اپنی عزت کو بچانے کے لیے کسی آدمی کو قتل کر دے اس پر حد جاری نہیں ہوتی۔ اس لیے امیر المؤمنین میں بے گناہ ہوں، میں بے قصور ہوں۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا اے سپاہیوں پھر آپ اس کو قتل کیوں کر رہے ہو، حد کیوں جاری کر رہے ہو حد کے ساتھ؟ فرمانے لگے سپاہی امیر المؤمنین اس کے پاس گواہ نہیں، جب گواہ نہیں تو اس کا خلاف فیصلہ یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا آپ فیصلے کو روک دیجیے، میں اس کیس کو سنتا ہوں، تفتیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اس پر حد جاری کرنا۔ وقت کے حکمران امیر المؤمنین عمر بن الخطاب سے اجازت لی اور فیصلہ اور کیس کو سنا۔ آپ نے فرمایا آپ کا وہ مالک کہاں کا رہنے والا تھا، کتنے دن پہلے فوت ہوا اور اس کی قبر کہاں ہے، سارا کچھ بتلایا گیا۔ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس نوجوان کو لیا، سرکاری اہلکار بھی ساتھ تھے، پولیس والے، اس قبرستان میں پہنچے۔ آپ نے فرمایا کہ قبر کو کھودا جائے۔ قبر کو کھودا گیا،
قبر کو کھول کر دیکھا گیا تو قبر کے اندر اس مالک کی میت موجود نہیں۔ آپ نے قبر کو بند کرا دیا، آ کر فیصلہ یہ سنایا کہ یہ بچہ اپنی بات میں سچا ہے، گواہ اس کے پاس موجود نہیں چاہیے جائے گی، لیکن اس کی بات سچی ہے کہ اس کا مالک اس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا، اس کی عزت کو پامال کرنا چاہتا تھا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے پوچھا وہ کیسے؟ علی المرتضیٰ نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سنا تھا، جو شخص کسی لڑکے کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ اپنا لواطت کا کام کرے گا، بدکاری کرے گا، جب اس کو موت آئے گی، جس قبرستان میں اس کو دفن کیا جاتا ہے، دفن کے بعد اس شخص کو وہاں سے اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ میں نے قبر کو کریدا، قبر میں میت موجود نہیں، میں سمجھ گیا کہ مالک زیادتی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے اس کی میت موجود نہیں، لہٰذا یہ نوجوان بے قصور بے گناہ اس کو رہا کیا جائے۔ کیوں؟ اقضاہم علی، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میری امت میں سب سے زیادہ فیصلے کے ماہر وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کا دور ہے، چند واقعات، چند جھلکیاں ہیں۔ ایک عورت مقدمہ لے کر آئی، امیر المؤمنین 7 آدمی سفر پر گئے، ان میں میرا شوہر بھی تھا، واپس آئے تو 6 موجود ہیں، میرا شوہر غائب ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ میرا شوہر وہ کاروبار کو اچھی طرح جانتا تھا، بڑا ذہین تھا، اس کو کاروبار میں بچت اور نفع زیادہ ہوا ہوگا، ان لوگوں نے مل کر اس کو قتل کیا ہوگا اور اس کے مال کو قبضے میں لے لیا۔ اب فیصلہ سننے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بات سنی اور وہ 6 کے 6 انکار کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں، وہ تو ہم سے پہلے گیا تھا۔ آپ نے علی المرتضیٰ کو بلایا، فرمایا علی اس مسئلے کا حل نکالو۔ علی المرتضیٰ نے جب کیس سنا، آپ نے 6 کے 6 آدمی کو مسجد نبوی کی ستونوں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد ایک کے پاس گئے کہ تو سچ سچ بتا دے، کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ان کا مشورہ تھا کہ ہم نے انکار کرنا، وہ نہیں مانا۔ لیکن علی المرتضیٰ کی ذہانت دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا نا قضاہم علی، آپ نے جب وہ بات نہ مانا نا تو آپ نے اونچی آواز سے کہا اللہ اکبر، بڑے جذبات میں، جوش میں اونچی آواز سے اللہ اکبر کہا تو باقی جو ستونوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے نا دور دور فاصلے، وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا لگتا ہے کہ راز فاش ہو گیا۔ جب علی المرتضیٰ اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے نا، لگتا ہے نعرہ کس کا؟ علی المرتضیٰ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آج ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ اور نعرے لگاتے ہیں، اللہ کا نعرہ لگانا ہے بھائی، تو انہوں نے نعرہ کیا اللہ اکبر، وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا راز ہمارا فاش ہو۔ علی المرتضیٰ دوسرے کے پاس گئے، بتا بھائی۔ اس نے کہا ابھی آپ کو سب کو پتہ تو چل گیا، پھر آپ کیا پوچھتے؟ علی کو پتہ نہیں تھا، آپ نے نہیں بتایا کہ مجھے پتہ ہے یا نہیں، آپ نے فرمایا اپنی زبان سے بتا۔ اس نے اقرار کیا، تیسرے کے پاس گئے، چوتھے کے بعد، پانچویں کے بعد، باقی چاروں نے اقرار کر لیا۔ آپ نے فرمایا 6 کے 6 آدمی کو قتلاً قصاصاً قتل کیا جائے۔ اب وہ جو پہلا شخص تھا اس نے کہا امیر المؤمنین انہوں نے تو اپنے جرم کو مانا ہے، میں نے تو نہیں مانا، ان کو تو قتل کیا جائے، مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا میں سب سے بڑا سخت ترین گناہ وہ ہے زنا۔ زنا کے اندر 4 گواہوں کا ہونا موجود ہے، ضروری ہے۔ یہاں تو 5 گواہ موجود ہیں اور تو پھر بھی نہیں مان رہا بات کو۔ 5 نے گواہی دی کہ ہم نے جرم کیا ہے، اقرار اعتراف کر لیا ہے، تو انکار کیوں کر رہا ہے؟ اس نے بھی مان لیا، 6 کے 6 کو قتل کر دیا گیا۔ یہ کس کا فیصلہ تھا؟ علی المرتضیٰ، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا وَأَقْضَاهُمْ علی، کہ میری امت میں سب سے زیادہ فیصلے میں ماہر وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کیس آیا، ایک خامند ہے، اس کی 2 بیویاں تھیں، اتفاق کی بات ایسی ہوئی
کہ اللہ نے اس کی دونوں بیویوں کو ایک ہی رات میں ایک ہی مکان میں اولاد سے نواز دیا. ایک کے ہاں بچہ پیدا ہوا، دوسری کے ہاں بچی پیدا ہوئی. اور عورت کی کو جس کا بچہ ہو تو وہ خوش ہوتی ہے، جس کی بچی ہو تو وہ پریشان ہوتی ہے. آج جب صبح ہوئی تو دونوں نے دعویٰ کر دیا کہ بچہ میرا ہے. دوسری کہتی نہیں اس کا نہیں میرا ہے. بڑا مشکل فیصلہ. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلہ گیا. آپ نے فرمایا کوئی مشکل فیصلہ نہیں. آپ نے فرمایا ان دونوں عورتوں کا دودھ لایا جائے علیحدہ علیحدہ برتن میں اور برابر ہو مقدار میں لایا گیا. آپ نے دونوں کے دودھ کا وزن کیا ترازو میں، ایک کا وزن زیادہ ہو گیا ایک کا کم ہو گیا. آپ نے فرمایا جس کا وزن زیادہ اور بھاری ہوا دودھ بچہ لڑکا اس کا ہے، اور جس کا ہلکا ہے دودھ بچی اس کی ہے. آپ نے فیصلہ صادر فرمایا. اقضاہم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھوڑے پر سوار ہو رہے، ایک عورت آ گئی، کہیں جا رہے تھے. فرمایا علی میرے ساتھ بڑا ظلم زیادتی ہوئی، میرے بھائی کا انتقال ہوا. بھائیوں نے مرنے والے نے 600 روپیہ وراثت میں چھوڑا جائیداد. بھائیوں نے مجھے 600 میں سے صرف 1 روپیہ دیا ہے کہ تو اس کی حقدار ہے، آپ میرا انصاف مجھے دیجئے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ نہیں ہے پوچھا، ذہانت دیکھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا اقضاہم علی، آپ نے فرمایا مرنے والے کی 2 بیٹیاں ہیں؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا کہ مرنے والے کی بیوی ہے؟ کہا ہاں. کہا مرنے والے کی ماں بھی ہے؟ کہا ہاں. فرمایا کہ مرنے والے کے 12 بھائی اور تو 1 بہن؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا پھر انہوں نے فیصلہ درست کیا، تیرا حق 1 کا بنتا ہے. آپ بھی حیران ہوں گے، عورت بھی حیران ہو گئی، اے علی یہ کیسے 600 روپے اور میں 1 کی حقدار؟ آپ نے فرمایا میراث کی تقسیم میں اصول یہ ہے، جس مرنے والے کا لڑکا نہ ہو بچیاں ہوں تو بچی کو تہائی حصہ ملتا ہے. 1 بچی کو، بچیاں 2 تھیں، 6 کا تہائی 200 بنتا ہے، تو 2 بچیوں کو 200 دے دی گا، باقی 200 بچا. آپ نے فرمایا ماں زندہ ہے، قرآن کا فیصلہ فالی امہ السدس، ماں کو 6واں حصہ ملے گا. 600 کا 6واں حصہ 100 بنتا ہے، 100 بچ گیا. آپ نے فرمایا بیوی موجود ہے، اگر اس کی اولاد نہ ہو وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، قرآن کہتا ہے 4واں حصہ ہے، اگر اس کی اولاد ہو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو 8واں حصہ ملے گا. بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. 600 کا 8واں حصہ 75 روپے بنتا ہے، باقی صرف 25 روپے بچتے ہیں. آپ نے فرمایا شریعت کا حکم ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کو 1 حصہ مرد کو 2 حصے ملیں گے. آپ کے بھائی ہیں 12، 25 میں سے 12 بھائیوں کو ڈبل ملے گا 24 روپے، باقی بچے گا 1. وہ آپ کا حق ہے، وہ آپ کا. انہوں نے فیصلہ درست کیا ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت ہی نوازا تھا، اور صحابہ اکرام اور اہل بیت کی آپس میں محبتیں اور الفتیں تھیں. اس کے علاوہ بہت سے واقعات ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عجیب فیصلہ آپ کے دور حکومت میں آیا. 3 تاجر ہیں، کام نے تجارت کی، تجارت کرنے کے بعد نفع میں ہمیں 17 اونٹ ملے. اب ایک نے کہا میرا اس میں ہے آدھا حصہ، دوسرے نے کہا میرا ہے تہائی، تیسرے نے کہا میرا ہے نامہ حصہ. لیکن ہم تقسیم کرتے ہیں تو برابر تقسیم نہیں ہوتی. 17 کا آدھا کریں تو 8.5 بنتا ہے، اور جس کا تہائی تھا اس کو تقریباً 6.25 بنتا تھا. جس کا نامہ حصہ تھا اس کا بنتا تقریباً 2.25 کے قریب اونٹ بنتا تھا اس کا حصہ. فرمایا علی ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ایسی تقسیم کریں نہ تو اونٹ کو ذبح کیا جائے، نہ اونٹ کو بیچا جائے، نہ اونٹ کو بیع نکالا جائے. علی المرتضیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے. 17 کے 17 اونٹوں کو لین میں کھڑا کیا گیا. آپ نے حکم فرمایا کہ بیت المال سے 1 اونٹ لایا جائے، اس کو اس 17 کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے.
اب 17 پہلے تھے، ایک اور ملا، کتنے ہو گئے؟ 18۔ آپ نے فرمایا ابھی پہلا شخص ہے جس نے آدھا لینا ہوا ہے، آپ نے فرمایا تیرا کتنے کا آدھا؟ کہا 18 کا آدھا کتنا؟ 9۔ کہا 9 تو لے لے۔ دوسرے کو بلایا تیرا کتنا حصہ ہے؟ اس نے کہا تہائی۔ آپ نے فرمایا 18 کا تہائی کتنا بنتا ہے؟ 6۔ 18 کا تہائی کتنا بنتا ہے بھائی؟ 6۔ آپ تو ویسے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، آپ کا علاقہ، آپ کو ریاضی تو ماشاءاللہ۔ 18 کا تہائی بنتا ہے 6۔ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی 6 لے لے۔ 9 اور 6 15 چلے گئے، باقی بچ گیا 3۔ اب تیسرے کو بلایا، بھئی تیرا کتنا؟ تو کہا نامہ حصہ۔ آپ نے فرمایا 18 کا نامہ کیا بنتا ہے؟ 2۔ آپ نے کہا تو 2 لے لے۔ کتنے ہو گئے؟ 17 پورے ہو گئے، اور ایک بیت المال والا بچ گیا۔ آپ نے عجیب ہی فیصلہ، کہ وہ تو پریشان تھے، نہ اونٹ کو آپ نے ذبح کیا، نہ بیچا، نہ بہر نکالا، آپ نے بغیر کٹوتی کے کسی چیز کے فیصلہ سنا دیا۔ 3 مسافر آئے، 2 آدمی سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے بھوک لگی، کھانے کے لیے بیٹھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں، دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ انہوں نے برتن کھولے اپنے کھانے کے لیے، ایک مسافر گزرا، انہوں نے کہا کھانا کھا لے، وہ بیٹھ گیا، تینوں نے کھانا کھایا۔ وہ مسافر مہمان اٹھ کر جانے لگا، 8 درہم دے دیے، میں نے آپ کا کھانا کھایا، یہ اس کا معاوضہ ہے۔ وہ چلا گیا، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ جس کی 5 روٹیاں تھیں وہ کہتا تھا مجھے 5 دو، تیری روٹیاں 3 تھیں تجھے 3 ملیں گے۔ لیکن جس کی 3 روٹیاں تھیں وہ اس بات پر مصر تھا کہ آدواد کریں، تقسیم برابر ہونی چاہیے، 4 تیرے 4 میرے۔ کہا نہیں۔ فیصلہ علی المرتضیٰ کے پاس گیا، آپ کو جب سنایا گیا سب کچھ، آپ نے 3 روٹی والے سے فرمایا تیرا بھائی جو تجھے دے رہا ہے نا 3، تو وہ لے لے، اس میں تیرا فائدہ ہے، وہ تیرے اوپر احسان کر رہا ہے۔ اگر علی کا فیصلہ سنے گا تو تجھے فیصلہ مہنگا پڑ جائے گا، تو 3 کا حقدار پہلے بن، وہ دے رہا ہے، علی کے فیصلے کے مطابق تجھے 1 ملے گا۔ اس نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، اے علی میں 3 نہیں لے رہا، آپ کہنے 1 ملے گا، فیصلہ سنائیے، سمجھائیے۔ آپ نے آپ آدمی تھے 3، روٹیاں تھیں 8، آپ توجہ کریں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ آدمی 3، روٹیاں 8۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 1 کھائی، دوسرا کہ میں نے 3 کھائی، اب یہ تو پتہ نہیں کام زیادہ کس نے کھائی، اور یہ 8 3 پر برابر تقسیم بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اس طرح کرتے ہیں، آپ بندے 3 ہیں، روٹیاں 8 ہیں، ہر روٹی کے 3 حصے کرتے ہیں، 8 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں 24۔ آپ نے فرمایا 24 میں سے بندے آپ 3 ہیں، 8 تو نے کھائے، 8 اس نے، 8 اس نے، تو 24 ہو گئے۔ آپ نے فرمایا 3 روٹی والے، تیری روٹیاں 3 تھی تو تیری روٹی کے حصے کتنے بنے؟ 8 روٹی کے 3 حصے تھے نا، 9۔ آپ نے فرمایا 8 تو نے کھا لیے، باقی کتنے بچے؟ 1 وہ مہمان کھا کے گیا، جس کی روٹیاں 5 تھی اس کے کتنے بنے حصے؟ 5 تھے 15، 8 اس نے کھائے، بچ کتنے گئے؟ 7۔ آپ نے فرمایا 7 اس کے 1 تیرا ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ علی میں آپ کے فیصلے کو مانتا ہوں، اللہ نے ذہانت دی، آخری فیصلہ، بات کو ختم لگاؤ۔ علی المرتضیٰ آقا علیہ السلام نے فرمایا، دار قطنی اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں حدیث نقل کی، آقا علیہ السلام نے پیشین گوئی کے طور پر فرمایا علی یاتی من بعدی قوم، میرے بعد ایک قوم آئے گی، اے علی میرے بعد ایک قوم آئے گی، ہم یسبون اصحابی، وہ میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہوں گے، ابو بکر و عمر عثمان کو برا بلا کہیں گے، ان پر طعن و تشنیع کریں گے۔ اے علی اگر وہ تیرے زمانے میں پیدا ہو جائیں، آ جائیں تو ان کو قتل کرنا، کیونکہ کافر اور مشرک ہوں گے۔ وہ صحابہ کے دشمنوں کو سب سے پہلے کافر کس نے کہا؟ آقا علیہ السلام نے، اور کس کو بتایا؟ علی کو۔ علی کا فیصلہ بھی یہی ہے، صحابہ کا جو دشمن ہے وہ کافر ہے، آقا کا فیصلہ بھی یہی ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے وہ کافر ہے۔ آقا علیہ السلام نے اے علی ان کی نشانیاں بھی سن لے، لا یشہدون الجماعۃ ولا الجمعہ، نہ وہ جماعت میں شریک ہوں گے نہ وہ جمعہ میں شریک ہوں گے۔ علی المرتضیٰ کو دور آیا، 40 بدبخت ایسے کھڑے ہوئے، آ کر علی المرتضیٰ کو کہنے لگے اے علی انت الہنا، آپ ہمارے خدا ہیں۔ پھر ساتھ کہنے لگے نعوذ باللہ
آپ حق پر ہیں، ابو بکر عمر عثمان حق پر نہیں تھے، وہ جھوٹے تھے تو سچا تھا، نعوذ باللہ۔ علی المرتضیٰ نے سب کو لین میں کھڑا کیا، ایک ایک سے پوچھا میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے خدا ہیں۔ آپ نے کہا میں خدا نہیں، خدا وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ نے سب کے سر قلم کر دیے، پھر بھی آپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ آپ نے پھر کیا کیا؟ آپ نے ساتھ یہ کیا کہ ان کو جلا بھی دیا، کہ جو صحابہ کا دشمن ہے اس کی سزا یہی ہے۔ پھر علی نے جو فیصلہ کیا، قیامت تک صحابہ کے دشمن کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مارتے بھی ہیں، جلاتے بھی ہیں، کہ انہیں علی نے مارا بھی تھا، جلایا بھی تھا۔ اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا امیر معاویہ کرم کی یوم وفات بھی ہے، 22 رجب المرجب کو۔ فضائل میں کسی اور موقع پر عرض کروں گا۔ ایک بات کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا علی المرتضیٰ نے کہ میری امت کے اندر جو ہے، اے اللہ اس امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ 22 رجب کو ہمارے بعد جہل قسم کے مسلمان کچھ چیزیں پکاتے ہیں، کہ حلوہ پوڑی، کوئی اور چیزیں، اور کھاتے بھی ہیں، تقسیم بھی کرتے ہیں۔ اور پوچھا جائے کیوں؟ کہتے ہیں امام جعفر صادق کی نیاز ہے۔ بھائی امام جعفر صادق کی نیاز نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ امام جعفر صادق کی نہ اس دن وفات ہے نہ پیدائش ہے، در حقیقت امیر معاویہ کی یوم وفات ہے۔ یہ لوگ بغض معاویہ کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے میری تمام احباب سے گزارش ہے، نہ تو کچھ پکائیں، نہ کسی سے کچھ لیں، نہ کھائیں۔ صحابہ اکرام کا آپس میں پیار ہے، آپس میں محبتیں الفتیں ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ علی المرتضیٰ کی آپ محبت دیکھیں، جب آپ میں اختلاف ہوا تو رومی عیسائی بادشاہ نے علی المرتضیٰ کو دھمکی دی کہ اب ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ میں مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، دھمکی دی۔ امیر معاویہ کو پتہ چلا، آپ نے خط لکھا، فرمایا رومی کتے سن لے میری بات، اگر تو مدینہ کا رخ کرے گا اور تو ہمارے اختلاف سے نجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں سب سے پہلا سپاہی جو ہوگا وہ معاویہ بن ابی سفیان ہوگا۔ ان صحابہ کا آپس میں پیار تھا۔ آج یہ فتنہ اٹھا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، نیٹ کی دنیا میں بہت زیادہ ہے، صحابہ پر تنقید، اہل بیت پر تنقید، کسی کو کچھ سے کیا کہا جا رہا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، ادھر دجالی فتنے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔